بھائیو، دوستوں، بزرگوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فضیلت والے صحابی ہیں۔ ان کا نام عثمان ہے اور ان کے والد کا نام عفان ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی سکی بہن تھی اور جڑواں بہن تھی۔ اس لحاظ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت زمانہ جاہلیت میں ابو عامر تھی، اور زمانہ اسلام میں اسلام لانے کے بعد آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بڑے پاک دامن رہتے تھے۔ زمانہ اسلام لانے کے بعد آپ بڑے پاک دامن رہتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور کبھی شراب نہیں پی، اور کبھی زنا نہیں کیا۔ الغرض اپنی تمام زندگی پاک دامنی میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 یا 36 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس وقت 4 لوگ یا 3 لوگ اسلام لا چکے تھے۔ چوتھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب 3 ہیں۔ ایک لقب ہے ذو الحجرتین، یعنی 2 ہجرتوں والے۔ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی کہ یہ ایسے لگ رہا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر خبر آئی کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، موافق ہو گئے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ جب واپس پہنچے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اس وجہ سے آپ کو 2 لقب ملے، یعنی 2 ہجرتوں والے۔ پہلا لقب یہ ہے کہ 2 ہجرتوں والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی اور صحابی کو یہ فضیلت نہیں ہے، حاصل نہیں ہے کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب ذی النورین ہے، یعنی 2 نوروں والے، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں۔ پہلی صاحبزادی جن کا نکاح ہوا ان کا نام رقیہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام جنگ لڑنے کے لیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو مدینہ کی طرف بھیجا، آپ جائیں، اپنی بیوی رقیہ کا خیال رکھیں، دیکھ بھال کریں، کیونکہ اس وقت وہ بیمار تھی، علالت میں تھی، کمزور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جنگ یہ ہے، آپ کی جنگ یہ ہے، غزوہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ ادھر غزوہ بدر فتح ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ واپس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر چکے ہیں اور قبر پر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر آپ کہیں تو ہم اوپر سے پتھر اٹھا دیتے ہیں، آپ چہرہ دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اب تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین رہنے لگے کہ آپ کی بیوی فوت ہو چکی۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ عثمان غمگین کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور آپ کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر وہ بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دینے کے لیے کہا، ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی، یکے بعد دیگرے اگر وہ فوت ہوتی جاتی تو میں آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دیتا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب کا نکاح آپ سے کر دیتا۔ اور تیسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں سب کا آپ سے نکاح کر دیتا یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کا نکاح کرتا، پھر وہ فوت ہو جاتی، پھر دوسری کا کرتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت حضور علیہ السلام بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جو آپ کا تیسرا لقب جو ہے، پہلا لقب ذو الحجرتین، دوسرا لقب ذی النورین یعنی 2 نوروں والے، آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اور تیسرا لقب ہے غنی۔ یہ غنی لقب کہ زمینوں پر بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی آپ کا لقب ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا عثمان جنتی ہے، کیونکہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ جن کو اللہ حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے دنیا میں، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کے لیے ایک اس کا دوست ہوگا، رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ جنت میں میرا ساتھی، میرا دوست، میرا رفیق جو ہے وہ عثمان ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تھے۔ تو پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھوکر دی پہاڑ کو، لات ماری، فرمایا رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس میں ایک نقشہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا، اللہ تجھے سعادت دے، نیک بختی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں ان کی قبول فرمائی، ان کو سعادت اور نیک بخت بھی بنایا، اور ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف چلے کہ عمرہ کرنے کے لیے،
جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے قریب پہنچے تو اس وقت کفار و مشرکین کے ساتھ صلح تو نہیں تھی، بلکہ لڑائی جھگڑا تھا، تنازع چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں ایسے عمرہ کرنے نہیں دیں گے، پہلے ہم اپنا قاصد بھیجیں گے، اپنا سفیر بھیجیں گے جو ان سے بات کرے گا، ہم لڑنے کے لیے نہیں ہے، جہاد کرنے کے لیے نہیں ہے، قتل و قتال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے طواف کر کے چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ مانگا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم تیار ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، لیکن میرے مزاج میں سختی ہے، مکہ والے میرے دشمن ہیں، وہ جو بات کہیں گے میں نہیں مانوں گا، لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا، کام آگے چلا جائے گا، اس وجہ سے میرے بجائے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور سب نے متفق ہو کر کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان مکہ والوں پر زیادہ ہیں کہ وہ احسان مند ہیں، اس وجہ سے ان کا حیا کر کے ان کو عمرہ کرنے کی اور ہم سب کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنایا، اپنا سفیر بنایا۔ جب مکہ میں پہنچتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ سے کہ جو سردار تھے ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ادھر ایک صحابی نے یا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو وہ ہیں کہ جن کے لوگوں پر احسان ہے، اس احسان کی وجہ سے وہ اجازت دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عمرہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، عمرہ کرنے کا یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ طواف بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ میں طواف نہ کروں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے اجازت دے دی، آپ کے لیے تو اجازت ہے کہ آپ عمرہ کر لیں اور بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں محبت، حضور علیہ السلام بھی قسم اٹھا رہے ہیں کہ حضرت عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کریں گے۔ ادھر حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جس غرض سے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اجازت بھی مل رہی ہے، پھر بھی عمرہ نہیں کر رہے حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے۔ اتنے میں ایک جھوٹی خبر پھیل گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ جو میرے ہاتھ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاصاً بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد 1400 تھی یا 1500 صحابہ اکرام کی تعداد تھی، سب نے متفق ہو کر ایک ایک ہو کر سب نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس لیے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق پکی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام مومنین سے راضی ہو گئے، ان تمام مومنین سے راضی ہو گئے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس درخت کے نیچے جو بیعت لی گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام سے بیعت لے لی اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے
اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یعنی عثمان کا بدلہ میں خود لوں گا اور عثمان اپنا بدلہ میرے ہاتھ سے خود لیں گے، یعنی یہ مطلب دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بیعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کو رضا کی خوشخبری دے دی اور جنت کی خوشخبری دے دی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تھا۔ ابھی شہید نہیں ہوئے، غلط جھوٹی خبر پھیلی، لیکن حضور علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی رضا کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی فضیلت والے صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یا کسی نبی کی یہ دو صاحبزادیاں کسی اور صحابی کو یا کسی انسان کو نہیں ملی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک یہ واحد انسان ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے نکاح میں دو صاحبزادیاں ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت صرف انہیں کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضائل تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب غنی بھی ہے، یعنی بہت سخی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بار بار خوشخبری دی، وہ اس وجہ سے دی کہ میرا عثمان زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، زیادہ سخی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جیش العسرہ، عشرۃ الجیش ایک جنگ کا نام ہے جس کو غزوۃ تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ تمام صحابہ کرام اپنا حصہ ملا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا 100 اونٹ بما سامان میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کوئی اور ہے اللہ کے راستے میں دینے والا، کہ فی سبیل اللہ دینے والا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے کہ آپ نے فرمایا 100 اونٹ بما سامان میں دوں گا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، تیسری مرتبہ بھی آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا 100 اونٹ بما سامان۔ ایک اور روایت میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں بار 100 کے بجائے 300 اونٹوں کا اعلان فرمایا، یعنی کل 900 اونٹوں کا بما سامان اعلان فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوۃ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 50 گھوڑے بما سامان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرتے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانا ہے، ان کے ہر ایک کردار پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے طریقہ ہے۔ ہم نے عمل کس طرح کرنا ہے، ہمارا عمل کس طرح قابل قبول ہوگا، ہمارا عمل کون سا قبول ہوگا۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ عمل قابل قبول ہے، اگر صحابہ کی زندگی کے مطابق عمل